ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ یعجب الزراء لیغیظ بہم الکفار، وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ پاک باز اور خوش نصیب ہستیاں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، وہ کفار کے لیے، کفر کے لیے بہت ہی سخت ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بہت ہی زیادہ نرم دل ہیں۔ آپ اگر ان کو دیکھیں تو کبھی وہ رکوع کی حالت میں ہیں اور کبھی سجدہ کی حالت میں ہیں، اور ان کا مقصد صرف اور صرف اللہ ذوالجلال والاکرام کی رضا، اللہ رب العالمین کا فضل، اللہ عز و جل کی خوشنودی کا حصول ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ ان کے چہروں پر سجدوں کے آثار، ان کی نورانیت وہ بالکل واضح ہے، اور یہ پاک باز ہستیاں اللہ عز و جل نے
ان کی مثالیں ان کے دنیا میں آنے سے پہلے تورات میں بھی دیں اور ان کی مثالیں انجیل میں بھی دیں، اور ان کی مثال تو ایسے ہی ہے گویا کہ ایک کھیتی ہے، اور وہ کھیتی جب زمین سے نکلتی ہے اپنے تنوں پہ کھڑی ہو جاتی ہے، لہلہانے لگتی ہے، اور اس کے تنے خوب مضبوط ہو جاتے ہیں۔ اب کسان اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی اس محنت کے ثمر کو جب دیکھتا ہے اسے بہت ہی زیادہ پسندیدگی والا یہ منظر ہوتا ہے، اور یہ لہلہاتی ہوئی کھیتیاں یہ دشمنوں کے لیے، کفار کے لیے حسد اور بغض کا سبب بن جاتی ہیں۔ اے لوگوں، اللہ عز و جل نے ہر اس شخص سے کہ جو بھی ایمان لے آئے، اعمال صالحہ بجا لائے، وعدہ کر لیا ہے کہ اللہ پاک ان کی کمیاں، ان کی کوتاہیاں اور اللہ پاک ان کے گناہ ان کو اپنی مغفرت اور اپنی بخشش کی آغوش میں لے لیں گے۔ اور اللہ ذو الجلال والاکرام ایمان والے، اعمال صالحہ بجا لانے والے اللہ کے جو پیارے بندے ہیں ان کے لیے اللہ پاک نے بہت ہی بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ تو ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ عز و جل کے لیے، اور درود و سلام پیارے رسول جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات اقدس و مطہر کے لیے۔ تو میرے دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، ویسے تو پورے کا پورا سال اگر تاریخ اسلامی کی ورق گردانی کی جائے اس میں صحابہ، انبیاء کرام علیہم السلام، ائمہ، محدثین، اولیاء اور دین کے خادمین، ان کی قربانیاں، ان کی محنتیں اور دین کے لیے ان لوگوں کے جسموں کو، دلوں کو، ایمانوں کو گرما دینے والے واقعات سے پر ہے۔ لیکن ذو الحج کا مہینہ، محرم الحرام کا مہینہ، ان مہینوں میں تاریخ اسلامی میں کچھ ایسے واقعات بھی پیش آئے کہ جو اسلام کے لیے جہاں ایک غم کی کیفیت والا معاملہ ایک انسان کے لیے، مسلمان کے لیے پریشانی کا باب تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر اسلامی نقطۂ نظر سے دیکھا جائے تو مسلمانوں کے حوصلے، مسلمانوں کی جرت، مسلمانوں کی دینی حمیت اور غیرت اور دین اسلام کی اہمیت، اس کو مسلمانوں کے دلوں کے اندر اجاگر کرنے کے لیے یہ واقعات بھی بڑے معاون ثابت ہوتے ہیں۔ اس لیے ان دنوں میں عام طور پر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کے خیالات، ان کے افکارات، ان کا مقام اور مرتبہ وہ لوگوں کے سامنے بیان کیا جاتا ہے، کیونکہ صحابہ وہ عظیم ہستیاں ہیں کہ جنہیں لوگوں نے کہا کہ یہ تو گویا کہ شمع رسالت کے پروانے ہیں، یہ تو گویا کہ آسمان نبوت کے چمکتے دمکتے ستارے ہیں، اور یہ تو گویا کہ گلستان رسالت کے مہکتے ہوئے
اور پوری کائنات کو اپنی خوشبوؤں سے معطر کرتے ہوئے پھول ہیں، اور یہ تو وہ عظیم اور پاک باد ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست اپنے دلوں کو ایمان، اسلام، اس کی دولت کے ساتھ مالا مال کیا اور اپنے دلوں کو منور کیا۔ تو میرے دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، صحابہ کرام دراصل وہ عظیم ہستیاں ہیں کہ جن کی عزت، جن کے اکرام، جن کے احترام، جن کے مقام اور مرتبے اور جن کی عصمتوں کے دفاع کے لیے اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن مجید فرقان حمید کی بے شمار آیات جو ہیں وہ نازل کی ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ یہ ہمارے رب العالمین کا حکم ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کے بارے میں ایک مومن اور مسلمان آدمی کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں کہیں ارشاد فرمایا کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اے دنیا والو، قیامت تک آنے والے لوگوں، اگر تم اپنے ایمان کے لیے صحابہ کے ایمان کو معیار بنا لو، صحابہ کے ایمان کو کسوٹی بنا لو، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ایمان کی طرح اگر ایمان لے آؤ، اللہ پاک نے فرمایا میں رب العالمین اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں، میں تمہیں ضمانت دیتا ہوں۔ اے اللہ، کیا ضمانت؟ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اللہ پاک نے فرمایا یقینی طور پر تم لوگ ہدایت پا چکے ہوگے، تم جنت کے راستے پہ چل چکے ہوگے۔ اسی حالت میں موت آ گئی، تمہارا نام جنتیوں میں شامل کر لیا جائے گا۔ وَإِن تَوَلَّوْا، لیکن اگر تم نے میرے نبی کے صحابہ ان جیسا ایمان اگر تمہارے دلوں کے اندر پیدا نہ ہوا، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، فرمایا کہ پھر تم بڑے اختلاف میں ہو، تم بڑی گمراہی میں ہو، اور تمہارا راستہ جو ہے وہ انبیاء کے راستے سے الگ ہو چکا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ الذین یلمزون المطوعین من المؤمنین فی الصدقات، کہ اے میرے محبوب، معاشرے میں ایسے لوگ تمہیں ملیں گے، آپ کو ایسے لوگ مدینہ منورہ کے اندر اور اس کے گرد و پیش میں ملیں گے کہ جو آپ کے صحابہ جو ہیں ان کے خوش دلی کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے اپنے مالوں کو جب وہ خرچ کرتے ہیں تو وہ لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ والذین لا یجدون الا جہدہم، فرمایا اے میرے محبوب، تیرے کچھ صحابہ وہ بھی ہیں جو رات کو مزدوری کرتے ہیں، اور جو رات بھر مزدوری کرنے کے بعد چند سیر کھجوریں ملتی ہیں، یہودی کی مزدوری کرنے کے بعد وہ لا کے تمہارے قدموں میں نچھاور کر دیتے ہیں، یہ لوگ ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ، یہ لوگ جو میرے نبی کے صحابہ کا مذاق کرتے ہیں نا، اللہ پاک نے فرمایا دنیا والوں کو بتا دو کہ سخر اللہ منہم، کل قیامت والے دن اللہ پاک میرے نبی کے صحابہ کا مذاق اڑانے والے، اللہ ان کا مذاق پوری کائنات کے سامنے میدان محشر کے اندر اڑائیں گے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، فرمایا کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے، المناک عذاب ہے۔ اور گویا کہ علیم کا معنی کہ جس طرح اگر کسی لوہے کے قلم کے ساتھ اگر کسی آدمی کے جسم کے اندر چھید کیے جائیں، اور اس کا معنی ہوتا ہے علم، زخمی کرنا، جسم کو چھلنی کرنا، ہڈیوں سے گوشت کو الگ کرنا۔ اللہ پاک نے فرمایا اگر میرے نبی کے صحابہ کے بارے میں کسی بندے نے استہزاء والا جملہ بولا، مذاق والا جملہ بولا، ان کا تمسخر اڑانے کی کوشش کی، اللہ پاک نے فرمایا ان کے لیے عذاب علیم ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے
پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی مخاطب کر کے ارشاد فرمایا تاکہ دنیا والے متنبہ ہو جائیں، فرمایا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ اے میرے محبوب، یہ تیرے جو صحابہ غریب ہیں، صبح و شام اللہ کا ذکر بجا لاتے ہیں، لوگوں کی باتوں میں آ کے کہیں ان سے منہ نہ پھیر لینا، کہیں ان کے بارے میں دل کے اندر کوئی میل نہ لے آنا، کہیں ان صحابہ کے بارے میں کوئی بال برابر بھی دل کے اندر خلش پیدا نہ کر لینا۔ جب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خالق کائنات یہ حکم دے رہے ہیں، یہ تلقین کر رہے ہیں، یہ تلقین دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں، یہ تلقین تو میرے لیے ہے، یہ آپ کے لیے ہے، یہ اس کائنات میں بسنے والے ایک ایک فرد کے لیے ہے کہ ان صحابہ کے بارے میں کہیں اپنے دل کے اندر کسی بھول کی وجہ سے، کسی جھوٹی گندی تاریخی روایات کی وجہ سے اور صحابہ کرام کے آپس کے ان اختلافات کی وجہ سے جن کے بارے میں اللہ پاک نے فرما دیا کہ عفا اللہ عنکم، کہ اللہ پاک نے ان کو معاف کر دیا ہے، کہیں ان باتوں کو پڑھنے کے بعد، دشمنوں کی آلائشوں کو دیکھنے کے بعد، جھوٹی تاریخی روایات کو نظروں میں لانے کے بعد کہیں ان صحابہ کے بارے میں اپنے دل کے اندر کوئی خلش پیدا نہ کر لینا۔ اللہ پاک نے فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، اے میرے محبوب یہ اللہ رب العالمین کی رحمت ہے کہ لِنْتَ لَهُمْ، آپ ان لوگوں کے لیے بہت ہی نرم خو ہیں، آپ کے دل کے اندر نرمی ہے، آپ کے اندر عاجزی ہے، انکساری ہے، آپ کے اندر انتقام کا جذبہ نہیں ہے، آپ لوگوں کے خیر خواہ ہیں، یہ اللہ عز و جل کا خاص کرم ہے آپ پہ۔ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، فرمایا میرے محبوب اگر آپ کے زبان کے اندر ترش روئی ہوتی، آپ کے دل کے اندر سختی ہوتی، لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو یہ لوگ آپ کے پاس جمع نہ ہوتے، یہ دوڑ جاتے۔ اے میرے محبوب یاد رکھنا، یہ جو آپ کے دائیں بائیں بیٹھنے والے ساتھی ہیں، یہ جو میرے نبی کے صحابہ ہیں، فرمایا اللہ پاک نے فَاعْفُ عَنْهُمْ، اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جو آپ کے مسجد میں آ کے آپ کے ساتھ نماز پڑھنے والے، روزے رکھنے والے، قرآن کی تلاوت کرنے والے، بدر، احد، حنین، طائف، تبوک کے سفر اور ان میدانوں کو اپنے خونوں سے رنگنے والے یہ جو ساتھی آپ کے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے ہیں نا، آپ یاد رکھیے فَاعْفُ عَنْهُمْ، اگر ان سے کوئی غلطی ہو جائے ان کو معاف کر دیجئے، وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اگر ان سے کوئی سستی اور غفلت اور کوئی گناہ سرزد ہو جائے، کیونکہ نبیوں کے علاوہ کوئی غلطی سے پاک ہستی نہیں ہے، صحابہ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ پاک نے حفظ ما تقدم کے تحت ارشاد فرمایا اگر آپ کے ان ساتھیوں سے کوئی غلطی ہو جائے فَاعْفُ عَنْهُمْ، اے میرے محبوب آپ معاف کر دیجئے، وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اے میرے محبوب آپ ان کے لیے بخشش کی دعائیں کیجئے۔ اب یہ وہ پاک باز ہستیاں ہیں جن کو اللہ پاک نے حکم دیا اپنے نبی کو کہ ان کو معاف بھی کرنا ہے۔ اے میرے محبوب صرف معاف ہی نہیں کرنا، اے میرے محبوب تم نے اپنی سچی زبان سے، اپنی اس زبان سے جس کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی، اے میرے محبوب آپ نے ان کے لیے رب العالمین سے بخشش کی دعائیں بھی کرنی ہے۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اے میرے محبوب یہ ترتیب دیکھیے، غلطی ہوئی آپ معاف کریں، مغفرت کریں، اور پھر اس کے لیے ان سے مشورہ کرنا ہے، اپنے اہم معاملات کے اندر ان صحابہ سے مشاورت کرنی ہے، دل کے اندر کوئی ملال نہیں رکھنا کہ اس سے فلاں غلطی ہوئی تھی، میں نے اس کو معاف کیا تھا، میں نے اس کے لیے رب العالمین سے مغفرت کی دعا مغفرت طلب کی تھی۔ اب فرمایا اب بھی ان کا مقام یہ ہے کہ اے میرے محبوب آپ ان سے مشاورت کر کے چلیے، آپ ان سے مشورہ کیجئے اپنے اہم معاملات کے اندر۔ اے اللہ وہ کیوں؟ فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی،
اللہ پاک نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ میں نے ان کے دلوں کو جانچا، ان کا امتحان لیا، میں نے ان کو کبھی کوئلوں کے اوپر لٹا کے امتحان لیا، کبھی ان کے اوپر برچھیاں برس رہی ہیں اور ابو جہل ان کے جسموں کو تار تار کر رہا ہے، کبھی میں نے اس انداز سے ان کا مشورہ لیا، اور کبھی امیہ بھٹی کے اندر لوہے کی گرم سلاخیں پچھی طرح تپا لینے کے بعد کبھی ان کے سر کے اوپر داغتا ہے، کبھی ان کے کندھے پہ داغتا ہے، میں نے تب ان کا امتحان لیا، اور کبھی بدر کے اندر ان کے ہاتھ میں تلوار ہے، سامنے ان کا بیٹا ہے، میں نے تب امتحان لیا، ہاتھ میں تلوار ہے، ان کا سامنے بھائی ہے، ان کے ہاتھ کے اندر کوئی لغزش نہیں ہے، یہ معمولی سا بھی متزلزل نہیں ہوئے، کبھی میں نے احد کے اندر ان کا امتحان لیا، کبھی میں نے تیروں کی بوچھاڑ کے اندر حنین اور طائف کے موقع پہ ان کا امتحان لیا، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اے میرے محبوب میں نے ان کا امتحان لیا، ان کے دل تقوی سے معمور ہیں، اور اے اللہ ان کا تقوی آیا کہاں سے ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا پڑھو میرا قرآن، وَأَلْزَمَهُمْ کلمۃ التقوی، میں نے ان کے دلوں کے اندر تقوی کو لازم قرار دے دیا، میں نے ان کے دلوں کے اندر تقوی کو بھر دیا، میں نے ان دلوں کو تقوی کے لیے پسند کر لیا، وَقَانُوا أَحَقَّ بِهَا، اے اللہ کیا یہ تقوی تیرا کوئی خاص فضل تھا؟ اے اللہ یہ اس کے اہل نہیں تھے؟ فرمایا نہیں، وَقَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، اللہ فرماتے ہیں ان ہی کا اس کائنات کے اندر حق تھا کہ میں ان کے دلوں کے اندر تقوی ڈالتا، یہ اس کے بالکل اہل تھے، یہ میرٹ پہ آتے تھے کہ میں ان کے دلوں کو تقوی کی دولت سے مالا مال کر دیتا، وَقَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اے دنیا والو ان صحابہ کے دلوں میں تقوی کی دولت کس نے ڈالی ہے؟ اس ہستی نے ڈالی ہے کہ جو ہر چیز کو جاننے والی ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں آیت مبارکہ کے آخری الفاظ پہ غور کیا کرو، وَقَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اللہ ہر چیز کو جاننے والے ہیں کہ میرے محبوب کی زندگی میں یہ کیا کر رہے ہیں، میرے نبی کی وفات کے بعد یہ کیا کریں گے، جب کبھی جنگ ہوگی پھر ان کا طرز عمل کیا ہوگا۔ اللہ کہتے ہیں میں جانتا تھا، لہذا کبھی بھی تاریخی روایات اور ان کالے دل والے، ان کالے لباس والے کبھی بھی ان کی گندی زبان کی وجہ سے اللہ کے نبی کے صحابہ کے بارے میں اپنے دل کے اندر کوئی خلش پیدا نہ کرنا۔ اور اللہ پاک نے فرمایا کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، اے میرے محبوب آپ میرے ان صحابہ کے اندر بیٹھیے، یہ وہ تیرے نبی، اے میرے محبوب یہ تیرے وہ صحابہ ہیں، میرے یہ وہ بندے ہیں کہ جو صبح و شام میرا ذکر کرتے ہیں، يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، وہ میری ہی تلاش، میری ہی رضا کی تلاش میں رہتے ہیں، وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اے دنیا والو یاد رکھنا یہ صحابہ کی جماعت وہ جماعت ہے، حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایمان کو پسند کیا، اللہ نے پسند کیا ایمان کو، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اللہ نے ان کے دلوں کو خوبصورت بنا دیا ایمان کی دولت سے، وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ، اللہ نے ناپسند کیا ہے کہ میرے نبی کے صحابہ کے دلوں کے اندر کفر کی آمیزش آئے، فسق کی آمیزش آئے، عصیان کی آمیزش آئے۔ اللہ کہتے ہیں ایسا نہیں ہوگا، اولئک ھم الراشدون، یہ تو وہ پاک باز ہستیاں ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں، یہ ہدایت یافتہ ہونے کا سرٹیفکیٹ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے، وما علینا الا البلاغ المبین۔